اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الدنیا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ نہایت ہی معزز اور محترم برادر عزیز، پیر طریقت، رہبر شریعت پیر ضیاء النبی صابری صاحب اور دیگر اہل محبت، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ خود اہل تصوف میں سے ہیں، صوفیہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، تصوف کی باریکیوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود مجھ جیسے کم علم اور عمل سے غافل اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں اور عزت بخشتے ہیں۔ یہ سب حضرت صوفی محمد یونس صابری صاحب کا فیض ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں چھوٹے بچوں نے بھی پرفارم کیا۔ اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ یہاں پہ بات کرنے کا ہنر، ابھی میں تو پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے حضرت صاحب نے یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑا ہونا سکھایا اور بات کرنے کا ڈھنگ سکھایا۔ یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کبھی آپ کے سامنے ادا کر لیتے ہیں تو یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کی مہربانی ہے، اور وہ فیض جاری و ساری ہے، وہ فیض جاری و ساری ہے۔ یہ پھول گلے میں پہنائے گئے، پھلا بھرے تھال دے وچوں رب دے دتے مال دے وچوں، رتیاں رتیاں ادھر بھی کو دو چار رتیاں ادھر بھی۔ یہ جو پھولوں کا ہار گلے میں پہنایا گیا، یہ بھی انہی کے فیض، انہی کی مہربانی اور انہی کا کرم ہے۔ سامعین، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں شروع میں چند الفاظ میں شان بندگی کو بیان کیا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا نا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کیا، اب بس اتنی سی بات، یہ بات قرآن نے بیان کی ہے، اور یہ شان بندگی ہے کہ جس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گیا، اس پر استقامت اختیار کی۔ بات تو اتنی سی ہے نا، استقامت، لیکن یہ استقامت کیا ہے جس کا آگے انعام کا ذکر آنے والا ہے؟ یہ استقامت کیا ہے؟ یہ کوئی حضرت بلال سے پوچھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ رب ماننے کے بعد، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد استقامت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کوئی حضرت عمار بن یاسر کے والد اور والدہ سے پوچھے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ سے پوچھے، شاب ابی طالب میں 3 سال تک محصوری برداشت کرنے والے صحابہ اکرام سے کوئی پوچھے کہ یہ استقامت کیا ہوتی ہے؟ یہ استقامت کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس نے استقامت اختیار کی۔ یہ شان بندگی کیا ہے؟ یہ شان بندگی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام، اور اس کے بعد امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کی زندگیوں سے آپ کو یہ استقامت کا درس ملے گا، اور وہ صوفی اکرام کا، سبحان اللہ، وہ صوفی اکرام کا گروہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
پھر انعام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو اور نہ غم کھاؤ. ایک شخص. سامعین، آپ نے اندازہ لگایا ہے کبھی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ اپنے انعامات کا ذکر کرتا ہے اپنے بندوں پر، ان میں سے ایک بڑا انعام خوف اور حزن سے نجات ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں خوف نہیں ہے اور غم نہیں ہے. اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے، فرشتے جب اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تم پر کوئی غم نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، سبحان اللہ. تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. اور یہ پتا ہے یہ اتنا بڑا انعام کیوں کہلاتا ہے؟ یہ اتنا بڑا انعام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، ہم لالچی ہیں، ہر لحاظ سے دنیا پرست ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو ہی وجوہات ہیں. کبھی ہم اپنے ہونے والے نقصان پر، اپنی کوئی چیز چھن جانے پر غم کرتے ہیں. غم کا تعلق ماضی سے ہے. ہماری کوئی چیز چھن جائے، ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، ہم غم کرتے ہیں. اور خوف آنے والے مستقبل کا ہے. خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے. میری کوئی چیز چھن جائے مجھے غم ہے، اور اگر میری کوئی چیز چھین جانے کا مجھے مستقبل میں خدشہ ہو تو وہ خوف ہے. اور جس سے یہ خوف اور حزن دونوں ہی سے جس کو پاک کر دیا گیا، جس سے خوف اور حزن دونوں ہی دور کر دیے گئے، گویا اس کے لیے نہ ماضی کا غم ہے، نہ آنے والے مستقبل کا کوئی خوف ہے. تو پھر وہ کس کیفیت میں ہوگا؟ وہ لمحے حال میں ہوگا، وہ لمحے موجود میں ہوگا. آپ نے دیکھا لوگ لالچ کرتے ہیں، دوسروں کی جیبیں کاٹتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو. پیسے اس لیے جمع کرتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بڑا گھر بنے گا، کوئی بڑا بزنس ہوگا، تاکہ ہمارا آنے والا مستقبل میرا اور میرے بچوں کا محفوظ ہو. پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. گندم اکٹھی گھر میں رکھ لیتے ہیں، شاید حالات کیسے ہو، گندم ملے نہ ملے، مہنگی ہو جائے، کہاں سے کھائیں گے. یہ سارا خوف. تعلقات جو ہم لوگوں سے بڑے بڑے تعلقات بناتے ہیں، یہ سب خوف ہے. لیکن اللہ کے وہ بندے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، نہ انہیں کسی چیز کے چھن جانے کا غم ہوتا ہے، نہ انہیں کسی آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دیکھیے کتنا خوبصورت کو لکھا، درویش بادشاہ گر ہوتا ہے، خود کو بھی بادشاہ بننے کی خواہش نہیں کرتا. آپ دیکھیں صوفیہ کرام کے حالات پڑھ کر دیکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے ڈی پی او ڈی سی او یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ صوفیہ کرام کے ہاں تو بڑے بڑے بادشاہ ایک لمحہ ملنے کی خواہش کیا کرتے تھے، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں ملنا دعا کرتے تھے. ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے. خلیفہ ہارون الرشید آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عباسی خلیفہ تھا، کتنا بڑا عباسی خلیفہ. ایک دن اس نے اپنے وزیر اعظم فضل برمکی سے کہا کہ یار ہر روز دربار میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو جھوٹی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی غرض سے ملتے ہیں. کبھی آج کسی ایسے شخص سے ملاؤ جو بالکل بے غرض ہو. انہوں نے کہا جی ایسا ایک آدمی ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. لے کے چلے، اور ایک بہت بڑے عالم دین، آپ جانتے ہوں گے حضرت سفیان بن عیینہ، ان کے دروازے پہ دستک دی. تو کہا کہ آج آپ کو ایک بالکل بے غرض انسان سے میں آپ کو ملواتا ہوں. وہ جب باہر آئے اور جب دیکھا کہ خلیفہ ہارون الرشید ہے اور فضل برمکی وزیر اعظم ہے، تو فوراً ادب کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھے پہلے اگر اطلاع ہوتی تو میں آپ کے استقبال کے لیے آتا، کیونکہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ خلیفہ ہیں، میں آپ کے لیے باہر نکلتا.
خلیفہ نے فضل برمکی سے کہا نہیں ہے یہ بندہ نہیں یار، یہ تو اس کو تو ابھی بھی اتنا ہے کہ خلیفہ کا استقبال کرنے کا یہ سوچ رہا ہے، نہیں ایسا نہیں، کوئی ایسا اس سے بڑا بے غرض اس کے پاس نہیں ٹھہرنا میں نے۔ تو جانتے ہیں خلیفہ وہ وزیر اعظم کس کے پاس لے گیا؟ حضرت فضیل بن عیاض، حضرت فضیل بن عیاض کے پاس لے گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے اندر سے ہی آواز دی، کون؟ انہوں نے کہا خلیفہ ہارون الرشید آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فضل برمکی نے کہا میں نے تو نہیں بلایا، نہ مجھے کوئی غرض ہے، میں نے نہ بلایا ہے، اس لیے نہ میں دروازہ کھولوں گا۔ ہاں آپ خلیفہ وقت ہیں، اپنے حکم سے کہیں بھی آ سکتے ہیں، آنا چاہیں تو گھر میں خود آ جائیں۔ اور جب وہ خلیفہ اندر داخل ہوا تو آپ نے گھر میں جو موم بتی جل رہی تھی اس کو بجھا دیا تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں۔ یہ دیکھیے یہ جن کو کوئی غم نہیں ہوتا اور جن کو کوئی خوف نہیں ہوتا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، انہیں کوئی غم نہیں، نہ کوئی خوف ہے، وہ بالکل بے غرض ہو جاتے ہیں، وہ لمحے موجود میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور خلیفہ کو نصیحتیں کرنے لگے اور ہارون الرشید رونے لگا۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا اور کہنے لگے کہ اتنا نرم ہاتھ یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ آپ دیکھیے کہ وہ خلفاء جن کے دربار میں لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ صوفیہ ہی کا عزم اور حوصلہ تھا کہ ایسے حکمرانوں کے سامنے سچی بات، دل والی بات اور حق بات کہہ دیتے تھے۔ سامعین یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک بہت مشہور تفسیر ہے قرآن پاک کی، روح المعانی، اس میں حضرت محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے، اور وہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح کے حوالے سے ایک عجیب روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ یہ جو استقامت ہے، کہ استقامت اختیار کی، وہ شخص جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، اس استقامت کا مطلب 4 خلفاء راشدین سے پوچھتے ہیں۔ اور شاید یہ بات کوئی رازوں میں سے ایک راز کی بات ہے، کچھ صحابہ اکرام کا ایک گروپ ایسا تھا جو کچھ رازوں کو جاننے والے تھے، اور وہ حیرت کی بات ہے کہ خلافت راشدہ تو بعد میں قائم ہوئی، وہ اکثر جب کوئی بات پوچھتے یا کوئی معاملہ آتا، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے، حضرت عمر سے پوچھتے، حضرت عثمان سے پوچھتے اور حضرت علی سے پوچھتے۔ یہ کیسے حضرت ممکن ہے؟ آپ خود بھی کبھی تاریخ کی کتابیں یا حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اکثر یہ خلفاء راشدین کا ذکر اکٹھا ہی ملے گا۔ اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے سب سے اچھا زمانہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کرنی، میرا زمانہ سب سے اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کرنی، میرا زمانہ اچھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے اس میں سے ایک راز نکالا اور دیکھا اور سوچا، آپس میں فیصلہ کیا کہ دیکھیں گے، ابھی یہ راز آؤٹ نہیں کرتے، دیکھیں گے ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ بنے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کا وہ جو گروپ تھا، انہوں نے کہا بھائی بات پورا ہونے کا ابتدا ہو گئی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے، پھر حضرت سیدنا علی خلیفہ بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ راز، وہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ بات ویسے ہی ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کرنی، کاف، پہلا کاف، صدیق کا آخری حرف، پھر عمر، کرنی کے رے، عمر کے آخری رے، پھر عثمان
عثمان کی نون کرنی کی تیسری نون اور علی کی یہ کرنی کی آخری یہ جو آپ نے فرمایا کہ کرنی میرا زمانہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی آخری صدیق کا کاف عمر کی رے عثمان کا نون اور علی کی یہ سبحان اللہ کرنی کرنی میرا زمانہ اور میرے زمانے میں آپ نے چاروں خلفائے راشدین کو کا بیان کر دیا تو گویا یہ صحابہ اکرام رازوں کو جاننے والے تھے تو ان صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہم یہ خلفائے راشدین سے پوچھتے ہیں استقامت کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سب سے پہلے آئے اور کہا کہ ہمیں لمبی تشریح نہیں بالکل مختصر سا بتائیے کہ استقامت ہم کیسے اختیار کریں کہ وہ اللہ نے جو آگے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تمہیں کوئی غم نہیں ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت تمہیں دے دی گئی ہے اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ ہم دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں اور فرشتے کہتے ہیں نزول من غفور الرحیم یہ تمہارے اعمال کا صلہ نہیں ہے بلکہ یہ اس رب رحیم رب کریم کی ابتدائی میزبانی ہے تو صحابہ اکرام آئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ مختصر بتائیں ہمیں آپ نے فرمایا کہ اچھا استقامت سے مراد یہ ہے کہ شرک سے دور رہو اور توحید کو اختیار کرو بس میرا اتنا ہی سبق ہے مختصر سا توحید کو اختیار کرو اور شرک سے دور رہو پھر وہی گروپ صحابہ کرام کا حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ استقامت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جیسے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرو اس میں ہیلے بہانے نہ ڈھونڈو جیسے حکم آ گیا نا اور اللہ کے رسول کو کرتے تم نے دیکھ لیا بس کرو حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے کہا استقامت یہ ہے کہ جو عمل بھی کرو اس میں خلوص ہو سبحان اللہ ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو اور پھر باب العلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ فرائض اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی یہ استقامت ہے سبحان اللہ یہ استقامت ہے تو گویا جس نے توحید پہ ڈٹ گیا اور شرک سے دور رہا اور جیسے کرنے کا حکم دیا گیا اسے کیا اور اپنے عمل میں خلوص اختیار کیا اور فرائض کی ادائیگی کرتا رہا وہ یہ چاروں خلفائے راشدین کا متفقہ فیصلے کی روشنی میں وہ ان اللہ تعالیٰ کے تمام انعامات کا مستحق ہو جائے گا سبحان اللہ اور آپ اگر دیکھیں صحابہ اکرام کے بعد امت کا وہ کون سا گروہ ہے جس میں یہ چاروں خوبیاں آپ کو ملیں گی آپ مطالعہ کریں کتابوں کا آپ کو پتا چلے گا وہ گروپ صرف صوفیہ اکرام کا گروپ ہے مکمل طور پر اس پر عمل کرنے والا شیخ عبد القادر جیلانی جن کا یہ بڑی محفل 11ویں شریف کے حوالے سے تقریب اتنے بڑے صوفی ولیوں کے امام وہ اپنے بیٹے سیف الدین عبد الوہاب کو نصیحت انہوں نے جو آخری نصیحت کی اس میں بہت ساری باتیں کرنے کے بعد جو آخری الفاظ تھے بیٹا التوحید 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 اور توحید کا درس دیا آخری درس توحید پہ دیا اور ان کے جتنی ان کی گفتگو ہوتی تھی جتنے لیکچرز ہوتے تھے کہتے ہیں کہ اس میں 1% حصہ توحید اور اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ وہ کون سا گروپ ہے جو اللہ کے علاوہ تمام انسانوں کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے وہ صرف صوفیہ کا گروپ ہے صوفیہ کرام کا گروہ ہے اور جن کے ہاں آپ کو خالص عمل ملے گا وہ بھی صرف صوفیہ کرام کا گروپ ہے اور فرائض کی ادائیگی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا قول ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ
نوافل تو بہت پڑھتے ہیں، تسبیحات بہت کرتے ہیں، مجاہدے بہت کرتے ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ بلائے اور کوئی بندہ بادشاہ کے دربار میں جانے کی بجائے بادشاہ کے کسی امیر اور کسی مشیر کے دربار میں جانا زیادہ پسند کرے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں گیا بلکہ کسی مشیر اور وزیر کے دربار میں جانا زیادہ پسند کرتا ہے جو فرائض کی ادائیگی سے دور رہتا ہے. یہاں پہ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اہل علم بیٹھے ہیں. نبوت کے بارے میں تو 100% سب کا اتفاق ہے کہ نبوت کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے. نبی بائی برتھ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی نبی ہوتا ہے. نبوت محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو اتفاق ہے. لیکن کیا ولایت بھی ایسی ہے؟ کیا ولایت بھی ولی بھی بائی برتھ ہوتا ہے، یا کوشش سے، محنت سے، نوافل کی ادائیگی سے، فرائض کی ادائیگی سے، ذکر اذکار سے اللہ اس کو ولایت دے دیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا، ایک بڑا بہت علمی سوال ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 2 واقعات آتے ہیں جو ہمیں اس موضوع کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے. آپ ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ 29 شعبان تھی، لوگ اکٹھے ہوئے کہ چاند دیکھتے ہیں، رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں. جس علاقے میں ہم رہتے تھے آسمان اس دن رات کو آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا، لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن چاند نظر نہیں آیا. اگلے دن ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا کہ چاند دیکھیں گے، چاند تو نظر نہیں آیا. کہتی ہیں میں نے جب عبد القادر کو دودھ پلانے کی کوشش کی تو اس نے دودھ نہیں پیا. میں نے بار بار کوشش کی، اس نے دودھ نہیں پیا اس نے. اور دوپہر تک ہمیں خبر آنے لگی کہ ارد گرد کے علاقوں سے خبر آنے لگی کہ چاند رات رمضان شریف کا نظر آ گیا تھا. اور میں حیران ہوئی کہ اس نے دودھ کیوں نہیں پیا. اور پھر پورا رمضان ان کا یہ طریقہ رہا کہ دن کے وقت سے دودھ نہیں پیتے تھے. تو یہ واقعہ ایک بڑا اہل علم کے لیے ہے، ایک سوچنے کا مقام ہے. اور یہ واقعہ کوئی ایسے واقعات نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں ایسے نہیں ہیں کہ چاند بلکہ تواتر کے قریب ہیں، اور بات تو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ اتنے لوگوں نے اتنی کتابوں میں اس کو بیان کیا کہ آپ اسے جھوٹ سمجھ ہی نہیں سکتے. بلکہ جو تواتر تک جو بات پہنچی ہو وہ اتنی یقینی ہوتی ہے کہ اس پر اعتراض کرنے والا جاہل کہلاتا ہے. میں گلی میں کھیل رہا تھا جیسے بچے کرتے ہیں، ایک گائے گزری، میں نے اس گائے کی دم کو پکڑ لیا اور کھینچا جیسے بچے کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے گائے کو قوت گویائی عطا کی. اور گائے نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ عبد القادر تو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، تو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا. میں بہت حیران ہوا اور آ کے گھر آیا، اور میں آ کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گیا. اور چھت کے اوپر جو ہی میں نے چڑھا تو میں نے دیکھا کہ حجائبات جتنے حجاب تھے اٹھ گئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات ہے اور وہاں پہ حجاج اکرام اکٹھے ہیں. یہ بات میں نے اپنی والدہ کو بتائی، تب میری والدہ نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا فیصلہ کیا. یہ جو واقعہ آتا ہے کہ آپ کو پھر بغداد بھیجا گیا، اور والدہ نے کہا کہ میرے پاس 80 درہم ہیں، 40 تمہارے بھائی کے لیے ہیں اور 40 تمہارے لیے ہیں، اور ہمیشہ سچ بولنا، راستے پر قائم رہنا، اور اللہ نے چاہا تو اب قیامت کو ملیں گے. اور یہ کہتے ہوئے ان کو رخصت کیا، اور راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا اور ان کے پیسے نہیں ملے. ماں نے جو ہے وہ قمیض کے اندر سی دیے تھے، تو آپ نے بالکل سچ بولا اور کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں. ماں کی وصیت پر عمل کیا اور راستے اختیار کی. اور اس کے بعد وہ ڈاکو حیران ہوا، اور وہ پورا اس کے جتنے ساتھی تھے ڈاکو تمام مسلمان ہو گئے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں بالکل بڑی تواتر کے ساتھ بیان ہوئی ہیں.
یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. تصوف کے حوالے سے ان کی ایک مختصر سا قول بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ تصوف 8 خصلتوں پر ہے. 8 خصلتوں پر ہے. سخاوت ابراہیم پر، رضائے اسحاق پر، صبر ایوب پر، مناجات زکریا پر، مناجات زکریا پر، غربت یحییٰ پر، خرقہ پوشی موسیٰ پر، تجرد عیسیٰ پر، اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جو یہ 8 خصلتیں اختیار کرے وہ تصوف کے بلند مقامات پر پہنچ جاتا ہے. اور کیوں نہیں پہنچے گا؟ 8 نبیوں سے جب فیض آئے گا، 8 جلیل القدر انبیاء سے جب فیض آئے گا، تو وہ کیوں تصوف کے اعلیٰ مقامات پر نہیں پہنچے گا؟ اور پھر جن لوگوں نے تصوف کے اس رستے کو اختیار کیا، جس نے اس رستے کو اختیار کیا، اللہ کے ان ولیوں کی کرامتیں، انبیاء کرام کے معجزات جو تھے وہ ان کی کرامتیں بن کر ظاہر ہوئیں. تصوف کی جو اولین کتاب ہے، تصوف پہ سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب، کتاب اللمع فی تصوف، حضرت ابو نصر سراج کی کتاب ہے. اس میں ان کے بارے میں، ان کی کتاب میں نہیں، ان کے بارے میں حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں وہ ان کے ابو نصر سراج کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اور آپ حضرت شیخ فرید الدین عطار کی بات آ گئی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے صوفیہ کرام کی طرف یہ پہلا قدم کیسے اٹھایا. وہ ایک تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، عطر بیچتے تھے اور کاروبار میں ہی مگن رہتے تھے. ایک درویش ان کے پاس آیا. وہ اپنے کام میں مصروف تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دیجئے، اللہ کے نام پہ کچھ دیجئے، آپ اپنے کام میں مگن رہے. اس نے پھر کہا، 3 دفعہ کہا. تو اچانک اس کی زبان سے نکلا، اتنے کاروبار میں مگن ہو، اللہ کو جان کیسے دو گے؟ تو آپ نے بھی اچانک کہا جیسے تم دو گے، جیسے تم دو گے ویسے میں بھی دے دوں گا. اس نے کہا اچھا میں کیسے دوں گا؟ یہ کہا اور اس نے نیچے کپڑا بچھایا اور اپنا اس کے پاس جو کشکول تھا سار کے نیچے لیا اور کلمہ پڑھا اور واسطے بحق ہوا. کہا میں تو ایسے جان دوں گا. اس نے کہا میں تو ایسے جان دوں گا، ایسے دے سکتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ شیخ فرید الدین عطار اس کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کن کن مقامات کو انہوں نے حاصل کیا. اور ان کی موت کا، شہادت کا بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ دور ہے جب تاتاریوں نے حملے کیے. ایک تاتاری سپاہی نے ان کو گرفتار کر لیا. حضرت شیخ فرید الدین عطار کو ایک تاتاری سپاہی نے گرفتار کر لیا اور لے کے جا رہا تھا تو ایک آدمی سامنے آ گیا. وہ ان کو پہچانتا تھا کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. اس نے انہیں کہا کہ اچھا بات سنو، تم مجھ سے 10,000 دینار لے لو اور ان کو میرے حوالے کر دو. تو آپ فوراً بولے کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا، میری قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اس کو نہیں بیچنے دیا اور اس کے ساتھ چلے. چلتے چلتے وہ بستی ختم ہو گئی. اب ویرانے شروع ہو گئے. وہ سپاہی بھی بہت پریشان کہ کبھی ان کو کھانا کھلائے، کبھی ان کو سلائے. کئی دن گزر گئے، کوئی گاہک بھی نہیں ملا. رستے میں اچانک ایک دن ایک آدمی سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے جا رہا تھا اور اس آدمی نے کہا کہ کیوں تھکے ہوئے؟ سپاہی سے کہا کیوں تھکے ہوئے ہو؟ یہ بابا کمزور سا بابا تمہارے کس کام کا نہیں ہے، یہ اگر تم مجھے دے دو تو میرا بھلا ہو جائے گا. میں اسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرواؤں گا اور 2 وقت کی روٹی بھی دوں گا. وہ سپاہی نے کہا کہ پیسے کتنے دو گے؟ اس نے کہا پیسے اس کے کیا، یہ جو لکڑیوں کا گٹھا ہے یہ لے لو، یہ میرے پاس ہے. تو آپ فوراً بولے ہاں مجھے بیچ دو اس کے ہاتھ، میری قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ سنتے اس سپاہی کو تو بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار نکالی اور آپ پر سر کرنے کا کیا.
یعنی آپ کی شہادت اس واقعے پہ ہوئی ہے. تو یہ حضرت شیخ فرید الدین عطار جو ہیں وہ ابو نصر سراج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو نصر سراج ایک دفعہ سردیوں کی راتیں تھی اس طرح, اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک محفل لگا کے بیٹھے تھے اور آگ جل رہی تھی سردی سے بچنے کے لیے, اور آپ معرفت الہی پہ بات کر رہے تھے. بات کرتے ہوئے آپ پر ایک ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ اچانک اس سامنے آگ جا رہی تھی اس میں گر گئے, اور وہ جو جتنے لوگ تھے وہ درویش جو تھے وہ بھاگ گئے. ان کا ہم پہ الزام لگے گا کہ ہم نے ان کو دھکا دیا ہے یا کچھ ہوا ہے, اور وہ خوف سے بھاگے. اگلے دن وہ ان کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ آپ اپنے عبادت میں مصروف ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا, اور بڑے حیران ہوئے کہ حضرت ہم نے تو سوچا تھا کہ آپ کا چہرہ جل گیا ہوگا. تو آپ نے ایک فکرہ کہا, جو شخص اپنی آبرو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے, اپنی آرزو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اللہ اس کے چہرے پر آگ کو حرام کر دیتا ہے. آپ دیکھیے یہ آگ کا کتنا بڑا معجزہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے, لیکن یہ کرامتیں صوفیہ کرام کو بھی یہ کرامتیں حاصل ہوئیں اور آگ ان پر حرام ہوئی. سامنے تصوف ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو اور علم اور بات سے زیادہ عمل کا موضوع ہے. یہ جتنی باتیں میں کرتا جاؤں گا میں ذمہ دار بنتا جاؤں گا, کیونکہ یہ عمل کا باتیں سننا یہ کوئی ہسٹری کا لیکچر تو نہیں ہے کہ بنو امیہ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں اور بنو عباس اور ہارون الرشید اور مامون الرشید کی زندگی کی باتیں بچے جیسے کلاس میں سنتے جائیں. یہ تو جو بات آپ تک پہنچے گی وہ عمل کی بات ہوگی. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو گفتگو جتنی مرضی طویل کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں. ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل غوری فار یو کو سبسکرائب کریں. بے حد شکریہ.